صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ عزیزان محترم، گزشتہ ہفتے جو باتیں چلی وہ نیت کے تعلق سے تھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری جیسی نیت ہوگی ویسی جزا رب تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے اچھی نیت رکھیں، اچھی نیت کیا کریں۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل صرف اور صرف مقصد اصلی ہمارا ہونا چاہیے رب کی رضا۔ گزشتہ یہاں بھی باتیں ہوئیں کہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا ٹہلنا، کھانا اس لیے اس نیت سے کھائیں کہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ جسم میں طاقتور ہو، جسم میں طاقت آئے اور عبادت دل جمعی کے ساتھ کر سکیں، تو یہ عبادت میں شامل ہوگا ہماری۔ رات میں جلدی اس لیے سوتے ہیں تاکہ فجر کی نماز کے لیے تاخیر نہ ہو بلکہ پابندی کے ساتھ اٹھ سکیں اور با جماعت نماز ادا کریں، تو یہ سونا بھی ہماری عبادت میں شامل ہوگا۔ تو کوئی بھی اچھا کام اس کو کرنے سے قبل اللہ کی رضا شامل کر لیں، اچھی چیز، تو ہمارے لیے عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، صبح اٹھیں تو ایک عہد کر لیں انشاءاللہ عز و جل، آج میں اپنی اس زبان سے کسی کی چغلی نہیں کروں گا، آج میں اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا۔ عہد کر لیں آج میں انشاءاللہ عز و جل لوگوں کی مدد کروں گا۔ عہد کر لیں انشاءاللہ عز و جل آج میں نے فجر پڑھی ہے، ظہر بھی پڑھوں گا۔ تو جو ظہر سے پہلے کا وقفہ ہے نا، روایتوں میں نا، نماز کا انتظار گویا کہ بندہ نماز میں ہے۔ اگر ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور اس انتظار میں کہ ہم ظہر بھی پڑھیں گے تو گویا کہ ہم نماز ہی میں ہیں۔ ابھی ہم عشاء کی نماز پڑھے ہیں ہم نے، اور ہم نے عہد کر لیا کہ ہم کو انشاءاللہ عز و جل نماز فجر بھی پڑھنی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ عمل تو ہم بعد میں کریں گے لیکن ابھی نیت کریں گے تو رب تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر ابھی عطا فرمائے گا۔ ابھی عہد کریں انشاءاللہ عز و جل ہم فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ابھی ہم عہد کریں، رب تبارک و تعالی اس کا جزا ہمیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی بھی کام کریں صرف اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے۔ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، میرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس آیت کی تفسیر، اس آیت مبارکہ میں اخلاص کے ساتھ شرک و نفاق سے دور رہ کر اللہ کی بندگی کرنے اور تمام دینوں کو چھوڑ کر خالص اسلام کے متبع پیروکار ہو کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا۔ اخلاص کی اہمیت، خلوص کیا ہے، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، اخلاص کا مقام کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اخلاص کے ساتھ عمل کرو کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے۔ خلوص کے ساتھ عمل کریں، کوئی بھی کام کریں اللہ کے لیے، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو صرف اور صرف مقصد ہمارا ہونا چاہیے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ یہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، یہ لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ لوگوں کا تصور تو ہونے نہیں چاہیے، صرف اور صرف رب کا تصور ہو، رب کا تصور ہو، صرف لو لگے مومن کی اللہ کی طرف، خالص، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی لالچ کے، رب ہم سے راضی ہو جائے، اپنا لگاؤ اللہ کی طرف رکھیں۔ صرف لوگوں سے امید نہ رکھیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں یا ہماری واہ واہی ہو یا ہمارا چرچا ہو۔ کبھی بھی کوئی بھی اچھا کام کریں تو صرف اور صرف نیت یہ ہو کہ ہمارا رب اس سے ہم سے خوش ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاص کے ساتھ عمل کرو کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی تمہیں کافی ہے۔ کسی بھی نیک عمل میں محض رضا الہی حاصل کرنے کا ارادہ کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ کسی بھی نیک عمل میں محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ارادہ کرنا اخلاص کہلاتا ہے۔ اخلاص کا حکم کیا ہے؟
جس عمل سے مقصود صرف ریاکاری ہو اس کا یقینی طور پر گناہ ہوگا. جس عمل سے مقصود صرف ریاکاری، دکھاوا. ہم کھانا اسی لیے کھلا رہے ہیں آپ کو کہ ہمارا چرچا ہو کہ وہ بہت اچھا کھلاتا رہتا ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ ہمارا چرچا ہو جائے اور ہم گاتے پھر ہیں، دیکھنا ہم کھلاتے ہیں اس کو، ہم اس کا پورا کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں. تو یہاں مقصد ریا ہو گیا، دکھاوا. ہمارا مقصد یہ نہ رہا کہ ہم کسی کو کھلا رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے. یہاں مقصد کیا ہو جائے؟ یہ میری تعریف کرے، یہ میرا چرچا ہو. تو اگر نیت یہ ہے تو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. تو جس عمل سے مقصود صرف ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اس کا یقینی طور پر گناہ ہوگا، اور وہ اللہ پاک کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے. جو عمل خالصاً اللہ پاک کے لیے ہوگا وہ رضائے الہی اور اجر و ثواب کا سبب ہے. جو بھی کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، صرف اسی کا اجر ملے گا. خالص اللہ کے لیے کرو کوئی بھی کام، اللہ کے لیے. چرچے نہ کریں، ہم لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھیں کہ لوگ ہم کو، کبھی ہوتا ہے نا کہ جب تعریف ہوتی ہے تو لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے، وہاں ریا کا معاملہ آ جاتا ہے. ارے میں کرتا ہوں، میں نے کیا، میں نے کا لفظ تو ہونا نہیں چاہیے. اگر کوئی کام آپ کر، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہو گیا. میری کیا وقت، میری کیا حیثیت کہ میں کچھ کرتا ہی، تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہو گیا. مخلص بننے کے طریقے: اپنی نیت درست کیجئے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب تک نیت خالص نہ ہوگی عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کے خالص ہونے کا نام ہی تو اخلاص ہے. نیت کے خالص ہونے کا نام ہی اخلاص ہے. جب تک کہ نیت صاف ستھری اللہ کے لیے نہیں ہوگی تب تک کہ کوئی بھی کام میں ثواب اجر نہیں ملے گا.